نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليهم انما تجزون ما كنتم تعملون۔ ابھی آپ نے سورۃ طور کی آیت 1 سے 16 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ بترتیب مصحف یہ 52ویں سورہ ہے اور بترتیب نزول 76ویں، اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں 49 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورۃ طور کے بارے میں جبیر بن معطم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں سورۃ طور پڑھتے ہوئے سنا۔ میں نے آپ کی آواز یا قرات سے زیادہ پیاری کسی کی آواز یا قرات نہیں سنی۔ ام سلمہ اس طرح فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیماری کی شکایت کی۔ فرمایا لوگوں کے پیچھے پیچھے سوار ہو کر طواف کر لو۔ چنانچہ میں نے طواف کیا۔ آپ بیت اللہ کے ایک طرف نماز پڑھ رہے تھے اور سورۃ طور کی قرات فرما رہے تھے۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور آیت 1، وکتاب مستور آیت 2، فی رق منشور آیت 3، والبیت المعمور آیت 4، والسقف المرفوع آیت 5، والبحر المسجور آیت 6، ان عذاب ربک لواقع آیت 7، ما له من دافع آیت 8، یوم تمور السماء مورا آیت 9، وتسیر الجبال سیرا آیت 10، فویل یومئذ للمکذبین آیت 11، الذین هم فی خوض یلعبون آیت 12، یوم یدعون الی نار جہنم دعا آیت 13، هذه النار التي كنتم بها تكذبون آیت 14، افسحر هذا ام انتم لا تبصرون آیت 15، اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون آیت 16۔ ترجمہ۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ طور کی قسم، لکھی ہوئی کتاب کی قسم جو کھلے ہوئے کاغذ پر لکھی ہوئی ہے، آباد گھر کی قسم، اونچی چھت کی قسم اور بھڑکے ہوئے سمندر کی قسم۔ آپ کے رب کا عذاب ہو کر ہی رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جس دن آسمان کانپنے لگے گا اور پہاڑ چلنے لگیں گے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی بکواس میں اچھل کود کر رہے ہیں۔ جس دن انہیں دھکے دے کر جہنم کی آگ کے پاس لایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، کیا یہ جادو ہے یا تمہیں دکھائی ہی نہیں دیتا؟ اس میں داخل ہو جاؤ، اب اس پر تمہارا صبر کرنا نہ کرنا یکساں ہے، یہ تمہارے عملوں ہی کا بدلہ ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورۃ طور کی آیت 1 سے 16 کا۔ تفسیر۔ آیت 1، اللہ کا عذاب یقیناً آ کر رہے گا۔ اللہ اپنی ان عظیم الشان مخلوقات کی قسم کھا کر جو اسی قدرت عظمہ پر دلالت کرتی ہے، لوگوں کو اپنے عذاب کا یقین دلا رہا ہے کہ اس کا عذاب اس کے دشمنوں کو ہو کر ہی رہے گا۔
اس میں بال بھر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کسی مائی کے لال کی مجال نہ ہوگی کہ اس کے عذاب کو ہٹا سکے۔ طور کی تفسیر۔ طور ہر ہرے بھرے پہاڑ کو کہا جاتا ہے۔ ایک پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے باتیں کی تھیں، وہ بھی ہرا بھرا پہاڑ تھا جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام والا طور ہے۔ جس پہاڑ پر درخت نہ ہو اس کو طور نہیں کہا جاتا بلکہ جبل کہا جاتا ہے۔ لکھی ہوئی کتاب سے کیا مراد ہے؟ لکھی ہوئی کتاب سے لوح محفوظ اور تمام الہامی کتابیں مراد ہیں جو لوگوں کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ آیت 3، اسی لیے فرمایا کہ وہ پھیلے ہوئے ورق میں لکھی ہوئی ہے۔ آیت 4، بیت المعمور کا بیان۔ معراج والی حدیث میں ہے کہ جب آپ 7ویں آسمان سے اوپر چلے گئے تو آپ نے فرمایا، پھر مجھے بیت المعمور کی طرف چڑھایا گیا جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں، جس طرح زمین والے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، لیکن پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ بیت المعمور 7ویں آسمان والے فرشتوں کا کعبہ ہے۔ اسی وجہ سے خلیل اللہ کو بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا دیکھا گیا، کیونکہ آپ بیت اللہ کے بانی ہیں اور عمل کی جنس سے عمل کی جزا ملتی ہے۔ بیت المعمور کعبے کے محاذ میں 7ویں آسمان والوں کا کعبہ ہے۔ ہر آسمان میں بیت اللہ کے محاذ میں ایک گھر ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ پہلے آسمان کے گھر کا نام بیت العزت ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں بیت المعمور عرش کے محاذ میں ایک گھر ہے جسے فرشتے آباد رکھتے ہیں۔ روزانہ اس میں 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، پھر کبھی ان کی باری نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے کہا، جانتے ہو بیت المعمور کیا ہے؟ بولے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، کعبے کے مقابلے میں آسمان کی مسجد ہے، اگر گرے تو کعبہ ہی پر گرے۔ اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، پھر جب اس سے نکل آتے ہیں تو پھر کبھی قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ آیت 5، بلند چھت سے مراد آسمان ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت سورہ انبیاء کی 32 پڑھی، یعنی ہم نے آسمان کی چھت محفوظ بنائی اور کافر اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ بحر مسجور سے کیا مراد ہے؟ آیت 6، یعنی بھڑکتے ہوئے سمندر۔ دوسری جگہ قرآن میں ہے سورہ تکویر کی آیت 6 میں، جب دریا بھڑکائے جائیں گے، یعنی موقف والوں کو یہ آگ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر رات دریا 3 بار اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ اگر حکم ہو تو لوگوں کو غرق کر دوں، لیکن اللہ اسے روک دیتا ہے۔ سمندری سرحد کے لشکروں میں سے ایک بزرگ مجاہد تھے جو جہاد کی تیاری میں اسی جگہ رہا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں پہرا دینے کے لیے نکلا، میرے سوا کوئی اور پہرے دار نہ تھا۔ آخر میں گشت کرتا ہوا ایک میدان میں جا نکلا۔ اب جو وہاں سے سمندر کو دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ سمندر پہاڑوں کی چوٹیوں سے ٹکرا رہا ہے۔ میں نے بار بار سمندر کو دیکھا، اسی طرح دکھائی دیا۔ میں نے ابو صالح سے یہ واقعہ بیان کیا، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ مذکورہ حدیث سنائی۔ یعنی آیت 7، یعنی ان سب کی قسم اللہ کا عذاب کافروں پر ہو کر ہی رہے گا۔ آیت 8، اللہ کا عذاب روکنے والا کوئی نہیں، یعنی جب اللہ عذاب کا ارادہ فرمائے گا تو کوئی طاقت ایسی نہیں کہ اس کا عذاب ہٹا سکے۔ عمر رضی اللہ عنہ ایک رات گشت کرتے ہوئے ایک مسلمان کے گھر سے گزرے، وہ مسلمان نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر ٹھہر گئے اور قرات سننے لگے۔ اس نے والطور شروع کی، ان عذاب ربک لواقع مالہ من دافن تک پہنچے۔ آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، قسم سچی ہے۔ سواری سے اتر پڑے اور دیر تک ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے رہے، پھر گھر جا کر بیمار ہو گئے اور 1 مہینے تک بیمار رہے۔ لوگ بیمار پرسی کو آنے جانے لگے، کسی کو کیا خبر کہ امیر المومنین کو کیا بیماری ہے۔ آیت 9، آسمان کی کپکپاہٹ اور قیامت کی آمد، یعنی جس دن آسمان خوب زور زور سے کانپنے لگے گا یا پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا،
یا گھومنے لگے گا۔ آیت 10، وہ اور پہاڑ چلنے لگیں گے، یعنی بکھرے ہوئے ریت اور اڑتے ہوئے ذروں کی مانند ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ آیت 11، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خواری خرابی ہے، یعنی اللہ کا عذاب اور اس کی ہولناک سزائیں انہیں گھیر لیں گی۔ آیت 12، یعنی جو دنیا میں اپنی بکواس میں اچھل کود رہے ہیں اور انہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ آیت 13، یعنی اس دن انہیں دھکے دے دے کر جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا۔ آیت 14، کہ یہ وہ جہنم ہے جس کو تم مانتے ہی نہ تھے، اللہ کے نبی ہر چند تمہیں اس کے عذاب سے ڈراتے تھے مگر تم انہیں جھٹلا دیتے تھے۔ پھر جھڑک کر کہا جائے گا۔ آیت 15، بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہاری آنکھیں پھوٹ رہی ہیں۔ آیت 16، اس میں داخل ہو جاؤ اور اس کی آگ میں جلتے جھلستے رہو، خواہ اس کی تمہیں سہار ہو یا نہ ہو، اور خواہ ہائے ہائے کرو یا خاموش رہو۔ سو اب اس میں جھلستے رہو گے، کسی طرح چھوٹ نہ سکو گے اور کوئی نجات کی راہ نہ پا سکو گے۔ یہ سب کچھ تمہارے گھناؤنے عملوں کا نتیجہ ہے، اللہ نے تم پر ظلم نہیں کیا۔ یہ تھا سورہ طور کی آیت 1 سے 16 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔